بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر نعمت پر شکر ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو سچا معبود ہے، جس نے اپنی بندگی کے لیے انس و جن کو پیدا کیا اور ان کو مکلف بنایا، جو اللہ عز و جل جس مہینے کو چاہے، جس رات کو چاہے، جس مقام کو چاہے، جس شخص کو چاہے فضیلت اور مقام عطا کرے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے توحید کا داعی بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، حاضرین خطبہ، آج کے خطبے کا موضوع ہے انشاءاللہ دعوت الی اللہ کے حقوق. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دینا یہ عظیم ترین عبادت ہے، اور یہ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کا وظیفہ ہے. اللہ کے برگزیدہ بندوں کا یہ کام ہے، اور دنیا کا سب سے افضل، سب سے اچھا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے اچھی کسی کی بات نہیں ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں. اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ دعوت کا کام کریں. بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. آپ کے رب کی طرف سے جو چیزیں اتاری جا رہی ہیں آپ اس کی تبلیغ کیجئے، آپ اس کو پہنچا دیجئے. اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ نے اپنی رسالت کا انجام یا رسالت کو دے کر جو بھیجا گیا تھا اس کو آپ نے پورا نہیں کیا. معزز سامعین، اس میں کوئی شک نہیں ہے
کہ دعوت اللہ ایک عظیم کام ہے، ایک اجر والا کام ہے اور انبیاء کا طریقہ کار ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا لَإِن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ الحدیث او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے علی، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ایک مرد کو، ایک انسان کو ہدایت دے دے تو یہ سرخ اونٹوں سے بھی بہتر تمہارے لیے ہے۔ یعنی اس زمانے کی سب سے قیمتی شے سرخ اونٹ تھے، اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی کو ہدایت دے دے۔ تو دعوت بڑا عظیم کام ہے، اس کے پیچھے بہت اجر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، آپ نے فرمایا من دعا الی ہدی، اگر کوئی کسی کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے تو وہ اس پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جو اجر اس ہدایت کے راستے پر چلنے والے کے لیے ہے، دعوت دینے والے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی کمی کے وہ اجر عطا فرماتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا دعوت اللہ کے کچھ حقوق ہیں یا صرف جذبات میں آ کر دعوت اللہ کا کام کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، یہ دعوت اللہ ایسے ہی نہیں ہے، اس کے کچھ حقوق ہیں، کچھ قواعد ہیں، کچھ اصول ہیں جن کا پاس و لحاظ رکھنا ہر اس انسان کے لیے ضروری ہے جو یہ عظیم ترین کام کرنا چاہتا ہے۔ معزز سامعین، آئیے کتاب و سنت کی روشنی میں ان حقوق کو معلوم کرتے ہیں۔ سب سے بڑا حق دعوت کا، سب سے عظیم حق دعوت کا یہ ہے کہ انسان کے پاس شریعت کا علم ہو، دین سے واقف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا علم رکھنے والا ہو، کیونکہ دعوت عبادت ہے اور عبادت بغیر علم کے نہیں ہو سکتی ہے۔ آدمی کو واجب ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے، دین کو سیکھے، اس کے بعد دعوت کا کام کرے۔ یہی انبیاء کا طریقہ ہے اور یہ واجب اور ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ یہ بیان کر دیجئے ہذہ سبیلی، قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، آپ کہہ دیجئے قل وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی۔ قرآن مجید کی متعدد آیتیں اس موضوع کو بیان کرتی ہیں کہ پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے، جیسے کہ یہ آیت ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلوایا جا رہا ہے ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرہ، علم کی بیس پر، انا، میں بھی، ومن اتبعنی، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں۔ معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دینا بغیر علم کے یہ غلط ہے۔ دعوت کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ انسان کے پاس علم ہو، شریعت کو وہ جانے۔ علم کس چیز کو کہتے ہیں؟ قال اللہ وقال الرسول، اللہ نے جو فرمایا ہے وہ علم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ علم ہے۔ قرآن و حدیث کو سیکھے، نصوص کا علم حاصل کرے، قرآن کو سمجھے علی مراد اللہ، اللہ کی مراد پر، آیتوں کو اپنے مطلب سے نہ لے، آیتوں کی تعویل نہ کرے، بلکہ قرآن کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، جو کہ علم ہے، دین ہے، شریعت ہے، اس کو اللہ کی مراد پر سمجھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو دین کا دوسرا مصدر ہے، دوسرا مرجع ہے، اور دین شریعت ہے، حدیث قرآن کی تفسیر ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد پر سمجھے، جیسے کہ سلف صالحین نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ تو کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا، علی مراد اللہ، علی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو اللہ کی مراد سے سمجھنا کہ کیا مطلب ہے آیت کا، اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے، حدیثوں کو سمجھنا جس کو فقہ السنہ کہا گیا، فہم السنہ کہا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد پر، اپنے دماغ سے نہیں، اپنے منشے سے نہیں، اپنے ارادے سے نہیں، اپنی رائے سے نہیں، بلکہ حدیثوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد پر سمجھنا، یہ ہے علم۔ اور جب انسان علم حاصل کرے اس کے بعد دعوت کا کام ہے۔ قرآن پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی کسی جگہ ایسی بات نہیں بیان فرمائی ہے کہ دعوت کا کام بغیر علم کے کیا جائے، بلکہ واضح طور پر دین کو سیکھنا سمجھنا پہلی ذمہ داری ہے، اس کے بعد دعوت کا کام ہے۔ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ،
یتفقہوا فی الدین وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ایک جماعت مسلمانوں میں ایسی ہونی چاہیے جو سفر کرے، جائے علم کے حصول کے لیے، علم کو سیکھنے کے لیے، اور وہ دین کو سیکھے۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین کی سمجھ حاصل کرے۔ دین کو کیسے سمجھا جائے گا؟ اہل علم سے، قرآن اور حدیث کو سمجھ کر، جنہوں نے اپنے اساتذہ سے سمجھا ہے، دین کا فقہ، دین میں تفقہ حاصل کیا جائے گا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم۔ پہلا کام لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، پہلے دین کو سمجھ لیں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اس کے بعد لوٹ کر واپس آ کر اپنی قوم کو ڈرائیں، جو کہ دعوت ہے۔ تو پہلے تفقہ فی الدین ہے، پہلے دین کا علم حاصل کرنا ہے، اس کے بعد دعوت کا کام کرنا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج لوگوں میں، نوجوانوں میں جذبہ دعوت کا ہے، لیکن اگر کوئی پوچھے بھئی آپ کے اندر جذبہ ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ، بہت اچھی بات ہے کہ آپ اللہ کے دین کو پھیلانا چاہتے ہیں، آپ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے علم حاصل کیا؟ تو جواب صفر ہے، جواب صحیح نہیں ہے۔ کہاں آپ نے علم حاصل کیا؟ کہاں سے آپ نے پڑھا؟ کہاں سے آپ نے کتاب و سنت کو سمجھا ہے؟ جب آپ نہیں سمجھتے ہیں، آپ کے پاس علم نہیں ہے، تو پھر کیسے آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں؟ اور سنیے، بغیر علم کے دعوت کا کام یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے، یہ انبیاء کا منہج نہیں ہے۔ اور جہاں کہیں منہج چھوڑا جائے گا، نبی علیہ السلام کا طریقہ چھوڑا جائے گا، وہاں سوائے خسارے کے، سوائے نقصان کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اگر بغیر علم کے دعوت کا کام کیا جائے گا، بغیر علم کے دین کی طرف دعوت دی جائے گی، تو اس کا کیا خسارہ ہے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی دنیا سے علم کو اٹھا لے گا، علماء کو موت دے کر سینوں سے علم کو نہیں ہٹایا جائے گا۔ مشہور حدیث نبی علیہ السلام، علم کو اٹھا لے گا اللہ، یقبض العلم بقبض العلماء، کیسے؟ اہل علم کو موت دے کر۔ جب اہل علم ختم ہو جائیں گے، اپنے سینوں میں علم لے کر چلے جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے۔ علم ختم، عالم نہیں ہے، اب جاہل ہیں۔ فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا لا حول ولا قوة الا باللہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب علم ختم ہو جائے گا، اہل علم کی موت ہو جائے گی، جاہل آ جائیں گے، تو جاہلوں سے سوالات کیے جائیں گے۔ فسئلوا، جاہل سے سوال ہوگا، جاہل کے پاس علم نہیں ہے۔ فافتوا بغیر علم، تو وہ اپنی جہالت پر فتویٰ دے گا، بغیر علم کے وہ فتویٰ دے گا۔ تو جب بغیر علم کے فتویٰ ہوگا، بغیر علم کے دعوت ہوگی، تو اس کا کیا نقصان ہے؟ فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ ہے خسارہ علم چھوڑنے کا، تحصیل العلم الشرعی نہ ہونے کا، دین کی معرفت، دین میں تفقہ نہیں ہونے کا۔ یہ علم ہے کہ آدمی دعوت تو ضرور دے گا، آدمی عمل تو ضرور کرے گا، لیکن خود بھی گمراہ ہو جائے گا، راستے سے ہٹ جائے گا، اور لوگوں کو بھی راستے سے ہٹا دے گا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کا مطالعہ کیجئے۔ دعوت دینے والے کتاب و سنت کی روشنی میں دو قسم کے ہیں، قرآن کی آیت کی روشنی میں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، یہ پہلی قسم کے دائی، جن حق کے دائی ہیں، جو علم حاصل کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں۔ دعات الی الحق، پہلی قسم کے دائی جو حق کی طرف دعوت دینے والے۔ نمبر دو، دعات علی ابواب جہنم، دوسری قسم کے دائی وہ ہیں جو جہالت سے لوگوں کو دعوت کا کام کرتے ہیں، علم نہیں، علی بصیرہ نہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، انہوں نے نہ پڑھا ہے، نہ سیکھا ہے، نہ قرآن کو سمجھا ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ یہ لوگ جہنم کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں پر، جہنم کی راہوں پر بیٹھے لوگوں کو دعوت دیں گے، کیونکہ علم نہیں ہے اس لیے جہنم کی طرف بلائیں گے۔ جو لوگ ان کی دعوت پر لبیک کہیں گے، ان کی بات مانیں گے، وہ لوگ ان کو جہنم کی آگ میں پھینک دیں گے۔ نقصان ہے کہ نہیں ہے؟ یہ خسارہ ہے علم و نہیں ہونے کا۔ لہذا پہلا کام علم ہے، اس کے بعد دعوت کا کام ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں، ہم پہلے دعوت شروع کر دیں گے، بعد میں سیکھ لیں گے۔ کیسے؟ نصوص کو سمجھنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کو معلوم ہے ارکان اسلام کیا ہے، ارکان ایمان کیا ہے، کافی نہیں ہے، نصوص کو سمجھنا ضروری ہے۔ علم کی تفسیر کیا ہے؟ آپ سمجھیے، آیت منسوخ ہے کہ نہیں ہے، آیت مبہم ہے تو اس کی مفصل کیا ہے، یہاں آیت میں اجمال ہے تو اس کی تفصیل کیا ہے، آیت کا مطلب کیا ہے، آیت کا فہم کیا ہے،
سلف صالحین نے کیا معنی اس کا بیان کیا ہے. عربی زبان میں قرآن مجید اترا ہے, عربی زبان اس کو معلوم ہو. اسی طریقے سے حدیثیں ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث دوسری حدیث کو سمجھاتی ہے, حدیث آیت کو منسوخ کرتی ہے, آیت حدیث کو منسوخ, آیت کو منسوخ کرتی ہے. یہ سب علم ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے. ایک حدیث کو لیتا ہے, دوسری حدیث کو چھوڑ دیتا ہے. ایک حدیث کو سامنے رکھ کر لوگوں کو دعوت کا کام کر رہا ہے, جبکہ دوسری حدیثیں اس حدیث کو سمجھا رہی ہیں. یہ سب علم سے حاصل ہوتا ہے. آدمی کے پاس جب علم نہیں ہوگا پھر وہ گمراہ ہوگا, لوگوں کو بھٹکائے گا, غلط راستہ دکھائے گا, اور یہی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ڈرائے, اللہ تعالیٰ کے ڈر کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے, اللہ تعالیٰ سمجھائے. دعوت اللہ کا معمولی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑا کام ہے. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہے, یہ ذمہ داری ہے اس امت کی. لیکن اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے راستے ہیں, اصول ہے, قواعد ہیں, حقوق ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز ہے علم. علم اللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم بالتعلم, علم حاصل کیا جاتا ہے. کتاب پڑھنے سے صرف علم نہیں آتا ہے, بلکہ کتاب کو اہل علم سے سمجھنے سے علم حاصل آتا ہے. آپ کچھ کا کچھ مطلب سمجھیں گے. اسی لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں, دعوت اللہ کے سلسلے میں سب سے بڑا حق, سب سے پہلا حق ہے علم حاصل کرنا. اس کے بعد دوسرا بڑا حق دعوت اللہ کا یہ ہے انبیاء کے منہج کو جاننا. کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم دعات تھے, انہوں نے دعوت کا کام کیا ہے, لہذا وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں, اسوہ حسنہ ہے, نمونہ ہے. تو ہم دیکھیں, پڑھیں, سیکھیں ان کا منہج کیا ہے انبیاء کا, کس طریقے سے انہوں نے دعوت کا کام کیا. جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں, جن آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں, اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعوت کا جو انہوں نے اپنی قوم کو دیا اس کا ذکر کیا ہے, تو وہاں ایک چیز ہمیں ملتی ہے, اور وہ ہے توحید کو انہوں نے مرکز بنایا اپنی دعوت. لہذا منہج انبیاء کا یہ ہے کہ ہم اپنی دعوت میں توحید کو مرکز بنائیں, اساس بنائیں, بنیاد بنائیں کہ توحید اصل چیز ہے. اگر یہ منہج نہ معلوم ہو تو آدمی یا تو نماز کی طرف بلائے گا, یا تو اصلاح معاشرہ کی طرف بلائے گا, یا تو اللہ کے قوانین کو دنیا میں نافذ کرنے کی طرف دعوت دے دے گا, جو باطل دعوت ہے. انبیاء کا منہج دعوت آپ کرنا چاہتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. دیکھیے, پڑھیے قرآن, سمجھیے قرآن کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام داعی تھے, انہوں نے دعوت کا کام کیا. معاشرے میں بیماریاں پائی گئیں, مکہ والوں میں دیگر معاشرتی بیماریاں پائی گئیں, لیکن اس کا علاج پہلے نہیں کیا گیا, پہلے مخلوق کو خالق سے جوڑ دیا گیا. پہلے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت, اللہ کا ادب, اللہ کی تعظیم, اللہ سے تعلق, جس کو تعلق باللہ کہتے ہیں, بندوں کو اللہ سے جوڑ دیا گیا. پہلے خالق کا حق سکھایا گیا جو توحید ہے. لہذا البداءۃ بالاہم فالاہم علماء نے بیان فرمایا, انبیاء کا اسلوب یہ ہے دعوت کے میدان میں کہ ہم جو ہے توحید سے شروع کریں. اور ہر چیز تو کوئی کہے نہیں ہم جو ہے معاشرے میں اصلاح کا کام کریں گے, میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے ہیں, رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے ہیں, ہم پہلے وہاں سے دعوت کا کام سٹارٹ کریں گے. غلط. آپ توحید سمجھائیے, توحید ہر چیز میں ہے. جب بندے کو اللہ کا حق معلوم ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے, اس کا حق وہ جان لے, تو وہ بندوں کے حقوق کو بھی ضرور ادا کرے گا, کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. لہذا انبیاء کا یہ منہج ہے. اسی طریقے سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی منہج ہے, وہ اپنی جگہ تفصیل ہے, مختصر ہی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا منہج یہ بھی رہا کہ انہوں نے اخلاص کے ساتھ دعوت کا کام کیا. انہوں نے اخلاص کے ساتھ دعوت کا کام کیا, ریاکاری نہیں. آپ قرآن پڑھیے, انبیاء کی دعوت کو دیکھیے, کیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے. نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ إِلَى نَفْسِهِ. نہیں, قرآن میں کیا ہے, اس سے اچھی بات کسی کی نہیں ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے, غیر اللہ کی طرف نہیں, اپنے نفس کی طرف نہیں, اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے نہیں, پاپولرٹی کے لیے نہیں, شہرت کے لیے نہیں, نام کے لیے نہیں, ریاکاری کے لیے نہیں, بلکہ إِلَى اللَّهِ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی طریقہ ہے, هذه سبیلی ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف, یہ اخلاص کی دلیل ہے, الی اللہ, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. دوسرے انبیاء کہتے ہیں وما اريد الا الاصلاح, میں چاہتا ہوں اصلاح ہو جائے تمہاری. دیکھیے انبیاء کی دعوت کہ انہوں نے اخلاص کے ساتھ کام کیا, اپنی ذات کے لیے نہیں, اپنی ذات کو مشہور کرنے کے لیے نہیں. لہذا انبیاء کا یہ اسلوب ہے, دعوت کا یہ حق ہے کہ آپ ضرور دعوت کا کام کیجئے, علم حاصل کیجئے, لیکن دعوت کا کام اخلاص کے ساتھ ہونا ضروری ہے. شہرت کے لیے نہیں, ریاکاری کے لیے نہیں, کہ لوگ ہیں تو میں دعوت دوں گا, پیسے دیں تو میں دعوت دوں گا, پیسے نہیں, تقریر نہیں.
لوگ نہیں، تقریر نہیں، پروگرام کینسل، ایک آدمی بھی بیٹھے دعوت کا کام کیجئے اگر آپ کے دل میں اخلاص ہے. انما الاعمال بالنیات. قیامت کے دن ایسے انبیاء آئیں گے جن کے پیچھے صرف ایک آدمی ہوگا. کیا یہ حدیث ہمیں نہیں معلوم ہے؟ ایسے انبیاء بھی قیامت کے دن آئیں گے جنہوں نے دعوت کا کام کیا دنیا میں، توحید کی دعوت پھیلائے، لیکن کوئی ایمان نہیں لایا، تنہا نبی اللہ کے پاس آئیں گے. یہ ہے اخلاص کی دلیل کہ ہمیں کثرت سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں جمہور سے، پبلک سے، لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہمیں مطلب ہے کہ ہمارا کام اللہ کے لیے ہو. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبیلے والوں نے ٹھکرا دیا، مکہ والوں نے ٹھکرا دیا. 2-3 آدمی نظر آتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو پیش کرتے، میں کچھ سنانا چاہتا ہوں، سن سکتے ہو؟ ہاں بتاؤ کیا سنانا چاہتے ہو؟ 3 آدمی، 2 آدمی، 4 آدمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت ان کو دیتے. اللہ تعالیٰ اس دعوت میں برکت دیتا، پورا مدینہ مسلمان ہو جاتا. الحمدللہ. میرے بھائی، انبیاء کا طریقہ ہے اخلاص کے ساتھ دعوت کا کام. شہرت نہیں، پاپولرٹی نہیں، نام نہیں، نمود نہیں، دکھلاوا نہیں، تعریفیں نہیں، واہ واہ نہیں، صرف للہ. میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے. جس رب نے مجھے علم سے نوازا، جس رب نے مجھے دین سکھایا، جس دین پر میں عمل کر رہا ہوں، اس دین کی طرف میں انشاءاللہ لوگوں کو دعوت دوں گا تاکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دے سکوں. یہ اخلاص ہے، نیتوں کو خالص اور پاک کرنا. اس نیتوں میں جو ہے لوگ تعریفیں کرتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ دیکھیے، لوگوں نے تعریف کی ان کی تو انہوں نے دعا پڑھی، اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اے اللہ یہ جو تعریف کر رہے ہیں اس پر مجھے پکڑنا نہیں، واغفر لی ما لا یعلمون وجعلنی خیرا مما یظنون. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ یہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں اس پر پکڑنا مت مجھ کو. اے اللہ یہ میرے بارے میں جو تنہائی کے بارے میں، میرے گناہوں کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، تو جانتا ہے میرا رب، تو مجھ کو معاف کر دے. اور یہ مجھے اچھا سمجھتے ہیں، اے اللہ تو مجھے اس سے اچھا بنا دے. کیا بات ہے، اللہ اکبر. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے الفاظ تھے. لہذا اخلاص دعوت میں بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہم کو معلوم ہے شرک اصغر ریاکاری ہے، جیسا کہ اس سلسلے میں حدیث سے موجود ہے. اسی طریقے سے دعوت اللہ میں ایک بہت زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ مدعو کی حالت کو واقف کرنا. ہم جس کو دعوت دے رہے ہیں کون ہے وہ آدمی؟ پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، کیسے ہے وہ، اس کی حالت کیا ہے، اس کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کی دلیل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف داعی مبلغ بنا کر مبعوث کیا تو وہاں یہ کہا، انک تأتی قوما من اہل کتاب فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ لا الہ الا اللہ الی آخر الحدیث. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، معاذ تم جا رہے ہو یمن، وہاں تمہیں جو ملیں گے، مدعو جو ہوں گے آپ کے، وہ اہل کتاب ہیں، تو تم دعوت شروع کرو لا الہ الا اللہ سے. تو یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو یہ حکم دیا، ان کو باخبر کیا کہ مدعو اہل کتاب ہے، لہذا دعوت سوچ سمجھ کے کرنا. یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی مدعو کی حالت کو جاننا داعی کے لیے ضروری ہے. یہ دعوت کا حق ہے کہ میں جانتا نہیں ہوں سامنے والا کون ہے، کس کنڈیشن میں پیٹرول ڈال رہا ہے، اس کو پکڑ کے آپ جو ہے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. حالت دیکھیے اس کی، آپ وہ کون ہے، کیسا ہے. اس کو ایسی باتیں بتا رہے ہیں جو اس کے بھیجے میں نہیں جاتی ہیں. ان پڑھ آدمی ہے، آٹو چلانے والا، نہیں معلوم ہے، آپ اسماء و صفات کی جو ہے مسائل لے کر کھڑے ہو گئے اس کے سامنے. اسی لیے حدیث میں آیا کہ لوگوں کی عقلوں کے حساب سے بات کرو. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیا جائے؟ تو یہ بہت بڑی ضروری چیز ہے کہ ہم مدعو کی حالت کو دیکھیں. ابا کو کیسے دعوت دیں، امی کو کیسے دعوت دیں، دوست اگر بگڑا ہوا ہے اس کو دعوت کا کام کرنا ہے، اس کو کیسے دعوت کا کام کریں. بیوی کو سمجھانا ہے، بیوی شوہر کو دعوت دینی ہے، بچوں کو دعوت دینا ہے، پڑوسیوں کو دینا ہے، ساتھیوں کو دینا ہے، بڑے آدمی کو دینا ہے، چھوٹے آدمی کو دینا ہے. ضروری ہے مدعو کی حالت کو جاننا. یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے. آپ اس سلسلے میں جو ہے مطالعہ کریں تو یہ بات کھل کر سامنے آئے گی. اسی طریقے سے دعوت کے حقوق میں سے ایک بہت بڑا حق یہ ہے کہ اس سلسلے میں، اس راستے میں صبر کی سخت ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ مشکلیں ہوتی ہیں. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کا کام کیا، آپ کو تکلیفیں دی گئیں، اذیتیں دی گئیں، آپ نے صبر کیا کیونکہ اللہ کا حکم تھا صبر کرو. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. آپ صبر کیجئے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ سے پہلے پیغمبروں نے صبر کیا. لہذا دعوت کے راستے میں صبر ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان
علم، عمل، دعوت، صبر کامیابی کے 4 راستے ہیں. تو دعوت میں صبر ضروری ہے. بغیر صبر کے دعوت نہیں ہو سکتی ہے. آپ کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے دعوت میں، آپ کو آپ کی راہوں میں جو ہے رکاوٹیں ڈالی جا سکتی ہیں، آپ کو مٹانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، تکلیف دہ باتیں بھی آپ کو بتائی جا سکتی ہیں. ان سب کے لیے تیار ہونا آپ کے لیے ضروری ہے. اسی طریقے سے دعوت اللہ کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ہمارا کام دعوت کا کام ہے، نتیجہ اللہ کے حوالے. یہ انبیاء کا طریقہ. لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، لوگ ہماری بات پر عمل نہیں کر رہے ہیں، ہم دعوت نہیں چھوڑیں گے. دعوت کا حق یہ ہے کہ چونکہ دعوت اللہ کے لیے ہے اور ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، ہمارا کام ہے راستہ دکھانا، راستے پر چلانا، توفیق دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم ہادی الی السبیل ہو سکتے ہیں، ہم توفیق نہیں دے سکتے کسی کو. ہم بتا سکتے ہیں یہ توحید کا راستہ جنت کا راستہ ہے، یہ سنتوں کا راستہ یہ جنت کا راستہ ہے، یہ شرک کا راستہ اس پر مت چلنا یہ جہنم میں لے جائے گا، یہ بدعات خرافات کا راستہ یہ جہنم میں لے جائے گا. ہم بتا سکتے ہیں، لا نہیں سکتے کسی کو. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. بے شک آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ عز و جل جس کو چاہے ہدایت دے گا. اسی طریقے سے فہم حاصل کرنا، سلف صالحین کا فہم حاصل کرنا دعوت کے سلسلے میں، کس طریقے سے انہوں نے نصوص کو سمجھ کر دعوت کا کام کیا ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا، اس سے پہلے میں نے جو پوائنٹ ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، عام طور پر کیا ہوتا ہے، ابلیس شیطان اس راستے سے ہمارے پاس آتا ہے کہ تم جو ہے 1 مہینے سے ان لوگوں کو سمجھا رہے ہو، 1 سال سے تم سمجھا رہے ہو، کیا یہ لوگ تمہاری بات پر آئے؟ نہیں آئے، چھوڑ دو دعوت. یہ سمجھنے والی قوم نہیں ہے، اب ان کو درس مت دینا، اب ان کو باتیں مت بتانا، ان کی دعوت کو ترک کر دو کیونکہ یہ سدھرنے والے قوم نہیں ہے، جاؤ کسی اور طرف. یہ شیطان کا وسوسہ ہے، ہتھ کنڈا ہے، اس سے بچنا. ہر وہ آدمی جو دعوت کا کام کرتا ہے، ہمارا کام ہے بلانا، دعوت دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے ان کو ہدایت دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے ان کو گمراہ کر دے. ہدایت ہمارے ہاتھوں میں نہیں، نتیجہ اللہ کے حوالے. ہم صرف کام کریں گے، وما علینا الا البلاغ. ہمارا کام ہے بلاغ، پہنچانا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، ان کے احکامات کو پہنچانا. اللہ چاہے ہدایت دے لے، اللہ چاہے. لیکن شیطان کیا اس راستے سے آتا ہے انسان کے پاس، تم کب سے سمجھا رہے ہو، اس مسجد میں کتنے درس ہو گئے تمہارے اب تک، کیا کوئی شرک چھوڑا، کیا کوئی توحید پر آیا؟ تم ابا کو کب سے سمجھا رہے ہو توحید، تم بیوی کو کب سے توحید کی دعوت دے رہے ہو، تم سسرال والوں کو کب سے توحید سمجھا رہے ہو. یہ لوگ نہیں سمجھے، اب اس کو چھوڑ دو. یہ چاہتا ہے شیطان، اور آدمی عجلت میں آ کر علم کی کمی کی وجہ سے، انبیاء کے اسلوب کو ترک کرنے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے. میرے بھائی آپ غور کیجئے، نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ایمان لانے والے بڑے تھوڑے تھے، اور ایسے بہت سارے پیغمبر ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا دعوت اللہ میں، لیکن ایمان لانے والے کم. تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ایمان لانے والے کیوں نہیں لا رہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم کام کریں گے، ہم سمجھائیں گے جب تک ہماری سانس ہے، جب تک ہم میں استطاعت ہے، طاقت ہے، ہم کام کریں گے. یہ ان کی زندگیوں کا مقصد انہوں نے بنایا تھا. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت دی. جو ایمان لانا چاہے اللہ نے جن کو توفیق دی وہ ایمان لائے، جو کفر پر مرنا تھا جن کو مقدر میں وہ کفر پر مر گئے. تو معلوم یہ ہوا ہمارا مقصد کام ہو نہ کہ نتیجہ ہو. نتیجہ اچھا ہے برا ہے ہمیں کوئی اس سے خوشی ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے بات مان لیں، نہیں مانتے ہیں، میں نے اپنا کام تو کر دیا، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اپنی ذات کی طرف تو نہیں نا. لہٰذا اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں. اسی طریقے سے دعوت اللہ کے سلسلے میں ایک بہت زیادہ ضروری یہ چیز ہے کہ ہم جو ہے نصوص کو اچھی طریقے سے سمجھیں کہ کس طریقے سے جو ہے کتاب و سنت میں احکامات ہیں، پرانی آیات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، اس کا فہم بہت ضروری ہے، جس کو فہم سلف کہتے ہیں. آیتوں کا مطلب سلف صالحین نے کیا لیا ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس حدیث کا کیا مطلب ہے، یہ فہم ہونا، کتاب و سنت کا فہم سلف کا ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ آدمی بھٹک جائے گا. جیسے دیکھیے نئی نئی قسم کی تفسیریں کرتے تقسیم. کافروں کو دعوت دینے کا نام دعوت ہے اور مسلمانوں کو دعوت دینے کا کام اصلاح ہے. 2 ٹائپس کی دعوت ہے، ایک کو دعوت بولتے ہیں، ایک کو اصلاح بولتے ہیں. یہ کہاں سے لے کر آئے تقسیم آپ؟ جیسے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے اچھی بدعت ہے، یہ بری بدعت ہے، وہ بھی ایک تقسیم ہے بدعت کی. ایک بری بدعت ہے، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ. یہ کہاں سے تقسیم آ گئی؟ اسی طریقے سے دعوت ایک الگ چیز ہے، اصلاح ایک الگ چیز ہے. یہ کہاں سے اور کیا کہتے ہیں؟ یہ علم کی کمی کا نقصان، فہم سلف سالم کے فہم کو نہیں ہونے کا نقصان. کافروں کو دعوت دینا ہے، دعوت اس کو دعوت بولتے ہیں. مسلمانوں کو درس خطبہ دینا دعوت نہیں ہے.
درس دینا دعوت نہیں ہے، درس قرآن دعوت نہیں ہے، درس حدیث دعوت نہیں ہے، اس کو اصلاح بولتے ہیں، وہ دعوت بولتے ہیں۔ یہ کہاں سے؟ پہلی بات یہ تقسیمی غلط ہے، دوسری بات ہم قرآن پڑھتے ہیں تو دعوت کو اصلاح بھی کہا گیا۔ نبی نے اپنی قوم کو جو قوم کفر پر تھی، شرک پر تھی، نبی نے اپنی قوم کو دعوت دی اور کہا ما اريد الا الاصلاح، میں اصلاح چاہتا ہوں، میں اصلاح لہذا دعوت کے مفہوم کو الٹ پلٹ کر دیا گیا ہے، اس کو محدود کر دیا گیا ہے، اور اس میں عجیب و غریب باتیں لا دی گئی ہیں، جیسے کہ یہ بات کہ دعوت الگ چیز ہے، اصلاح الگ چیز ہے، اور مائک پکڑ کر درس دینا یہی دعوت ہے، اس کے علاوہ دعوت نہیں ہے۔ میرے بھائی کس نے کہا؟ دعوت کے مختلف طریقے ہیں، دعوت کے مزاج کو کہاں سمجھے آپ؟ دعوت یہ ہے کہ آپ کسی کو ہدایت کی طرف دعوت دیں، من دعا الی ہدی، جو ہدایت کا راستہ بتائے۔ ایک دوست اپنے دوست کو چائے پیتے پیتے دین کی بات بتا رہا ہے، وہ اس کو دعوت دے رہا ہے، وہ ہدایت کا راستہ دکھا رہا ہے۔ شوہر بیوی کو لیٹے لیٹے دین کی باتیں بتا رہا ہے، شوہر اپنی بیوی کو دعوت کا کام کر رہا ہے، وہ دعوت ہے۔ وہ ایک لڑکا اپنے والد کو دین کی باتیں سمجھا رہا ہے، یہ دعوت ہے۔ مسجد میں امام صاحب فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر قرآنی آیات پڑھ کر اس کی تفسیر لوگوں کو بتا رہے ہیں، یہ دعوت ہے۔ کیا مطلب دعوت کا؟ صرف مائک پکڑنا، لوگوں کا ہونا نہیں، دعوت کے مختلف طریقے ہیں، مختلف ہیں۔ آپ چلتے بیٹھتے اٹھتے دعوت کا کام کیجیے۔ دعوت کہتے کس کو ہے کہ آپ اللہ کے دین کی طرف بلائیے، بلانے کا کوئی بھی طریقہ ہو، آپ بیٹھ کر بلا رہے ہیں، چلتے بلا رہے ہیں، ٹرین میں ساتھی مل گیا اس کو بلا رہے ہیں، گاڑی میں کوئی مل گیا اس کو بلا رہے ہیں، دوست کو آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ پڑوسیوں کو دے رہے ہیں، رشتہ داروں کو دعوت، سب دعوت ہے۔ دعوت بھی ہے، اصلاح بھی ہے، دعوت الگ اصلاح الگ۔ یہ فہم نصوص کو نہیں سمجھنے کا نقصان ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ علم حاصل کرو، اسی لیے بولتے ہیں کہ علم حاصل کرو۔ علم نہیں حاصل کرنے کا یہ نقصان ہے کہ جیسے چاہے جو ہے دعوت کا میدان جو وسیع ہے اس کو محدود کر دیا گیا، اور اس میں عجیب و غریب قسم کی جو ہے قسمیں لائی گئی ہیں، یہ بہت غلط ہے۔ اسی طریقے سے دعوت کا ایک بہت بڑا حق جو کتاب و سنت سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ دعوت کو زندگی کا مقصد بنایا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کو پیشہ نہ بنایا جائے۔ انبیاء نے دعوت کو زندگی کا مقصد بنایا، دین کو سیکھا، عمل کیا، اپنی قوم کو دعوت دی، پیشہ نہیں بنایا۔ کیا مطلب میرا کہنے کا؟ مطلب آپ پیسے دیں گے تو میں درس دوں گا، ورنہ نہیں۔ لوگ ہوں گے تو میں درس دوں گا، 4 لوگ ہوں گے تو میں درس نہیں دوں گا۔ کیا ہے یہ؟ نعوذ باللہ من ذالک، پیسے ہوں تو دعوت، ورنہ نہیں، غلط بات۔ یہ گویا کہ اس نے جو ہے اپنی دعوت کو پیشہ بنا لیا ہے۔ ایک آدمی دعوت کا کام کر رہا ہے، اس سے پوچھا جا رہا ہے کیا کرتے ہیں آپ؟ میں دعوت دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، لیکن روزگار کے لیے کیا کرتے ہیں؟ میں دعوت دیتا ہوں، میں دعوت دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے دعوت دے رہے ہیں، دعوت بہت اچھی چیز ہے، لیکن بیوی بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دعوت دے رہا ہوں۔ انبیاء کا طریقہ، انبیاء پڑھیے قرآن، حدیثیں پڑھیے، نبی علیہ السلام تجارت کرتے تھے، انبیاء نے پیسہ کمایا، لیکن دعوت کو پیشہ نہیں بنایا، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ دعوت کو زندگی کا مقصد بنایا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے تن من دھن کو قربان کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت۔ یہ اسلوب ہے، یہ حق ہے دعوت کا، لہٰذا ہم اس کو ذریعہ معاش نہ بنائیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس کو ذریعہ نہ بنائیں۔ ہاں انما الاعمال بالنیات، ایک آدمی درس دے رہا ہے، اس کے بعد اس کو ہدیتاً کوئی چیز دی جا رہی ہے، اس نے مقصد نہیں بنایا، اس نے پیشہ نہیں بنایا، اس کو پیشہ نہیں کہتے، لیکن یہ کہے آپ پیسے دیں گے تو میں آؤں گا، پیسے نہیں تو نو درس، پیسہ ہے تو دعوت ہے، پیسہ نہیں ہے تو دعوت ہے۔ عبد الدرہم عبد الدینار اس کا نام ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا تعیسہ عبد الدینار، تعیسہ عبد الدرہم، تعیسہ عبد الخمیل عبد الخمیسہ، کمبل دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، چادر کا بندہ، کمبل کا بندہ، نہ خاک آلود ہوا نہ مراد ہوا، ان اعطی رضی وان لم یعطى سخط۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر دینار درہم دینار چادر کمبل اس کو ملتے ہیں تو یہ خوش خوش راضی راضی رہتا ہے، یہ نہیں ملتے ہیں تو ناراض ہو جاتا ہے۔ مطلب اس نے پیشہ بنا لیا ہے اس کو، یہ درہم اور دینار اور پیسوں کا غلام ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہرگز دعوت میں یہ کام نہ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے ہم دعوت کو زندگی کا مقصد بنائیں اور اس کو پیشہ ہرگز نہ بنائیں۔ یہ کچھ باتیں تھی جو دعوت کے حقوق کے سلسلے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے دعوت کے جو حقوق ہیں، اس کے جو قواعد اور اصول کتاب و سنت کے روشنی میں بیان کیے گئے، ان قواعد اور ان حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے دعوت اللہ کا کام کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور دنیا کے مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔